المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وقال الله تبارك وتعالى في سورة النساء وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال المقيمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برادران اسلام، محترم و مکرم حاضرین، ربیع الثانی کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ پہلا جمعہ مبارک ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. اور آج کل جو حالات ہمارے سامنے ہیں کہ فلسطینیوں پہ اسرائیلی درندے شب و روز ظلم کر رہے ہیں. بہت سے اسرائیلیوں کو ان ظالموں نے شہید کر دیا. بچے بچیاں جوان بوڑھے بے گھر ہو گئے اور ظلم و ستم کا بازار ابھی گرم ہے. یہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو بیداری نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ان ظالموں کی غلامی سے آزادی نصیب فرمائے. قرآن کلمات پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آخری آیت تلاوت کی میں نے. اس کے بعد سورۃ النساء سے چند آیات مقدسہ ہم نے تلاوت کی. تلاوت کرنے کا مجھے شرف نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے نور سے مسلم امہ کو مسلم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو ان یہودیوں کے اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ متحد ہونے کی توفیق کے عملی توفیق نصیب. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن، اہل ایمان کے سب سے زیادہ دشمن، سب سے سخت دشمن الیہود، وہ یہودی
یہ کس کا ارشاد ہے؟ یہ اللہ کا فرمان۔ والذین اشرکوا، اور جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہ مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، اور اس وقت یہ متحد ہو چکے ہیں، اور ایمان والے متحد نہیں ہو رہے، یہ متحد ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمان حکمرانوں کو بھی جہاں جہاں 50 سے زائد جو ممالک ہیں، اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو اتحاد نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کی غیب مدد بھی فرمائے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور ضرور بھی ضرور پاؤ گے ایمان والوں کے محبت کے اعتبار سے زیادہ قریب یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ، قرآن کے کلمات سے یہ ظاہراً پتہ چل رہا ہے کہ عیسائی نرم ہیں، یہودی مسلمانوں کے لیے سخت ہیں، لیکن اس وقت دونوں مل چکے ہیں۔ تو جن عیسائیوں کو نرم کہا گیا، یہ سب عیسائیوں کے لیے، نصارہ کے لیے نہیں۔ تو محققین فرماتے ہیں یہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، اس کی طرف سے یہ وفد آیا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو ملنے کے لیے، عیسائیوں کا وفد، یہ ان کے بارے میں کہ وہ نرم مزاج ہیں ایمان والوں کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو کائنات کے والی سید الرسل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کے سامنے، نصارہ کے سامنے سورۃ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی۔ آپ نے تلاوت فرمائی تو یہ رونے لگے، ان کے دلوں پر اتنا اثر ہوا کہ آنکھیں ان کی اشک بار ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ شان نزول ہے۔ تو فرمایا اے محبوب، ان کو ایمان والوں کی محبت کے زیادہ قریب پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اب اس ٹائم امریکہ کے عیسائی اور یہودی سارے متحد ہو چکے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ عیسائیوں کے اندر بعض تو قسیسین ہیں، قسیس رومی زبان کا لفظ ہے، اور عالم، قسیس عالم کو کہتے ہیں۔ عیسائیوں میں بعض عالم ہیں اور رہبان، اور بعض گوشہ نشین ہیں، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، یہ نرم مزاج ہیں۔ اور ان کی مذہبی کتابیں میں یہ لکھا ہے کسی عیسائی کو کوئی تھپڑ مار دے، رخسار دے، تو ان کو بدلہ دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ دوسرا رخسار بھی اس کے سامنے کر دے، ایک تھپڑ ادھر لگایا دوسرا تھپڑ بھی لگا دے۔ ان کو کہا گیا کہ یہ نرم مزاج ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان میں تکبر نہیں۔ تو اس وقت کیونکہ موجودہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، لہٰذا وہ مشرک ہوئے، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ بھی مشرک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے سب سے سخت دشمن یہودی ہیں اور مشرک ہیں، اور اس وقت ان کے ساتھ جو کرسچن عیسائی وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو یہ سب کے سب مسلم امہ کو، اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے، کہہ دیجیے آمین۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ اسرائیل جو ہے یہ کب سے مارد وجود میں آیا اسرائیل؟ تو اس کے بارے میں محققین لکھتے ہیں سن 1948 14 مئی، پاکستان کا بنا 14 اگست 1947۔ تو امریکہ کی سازش اور برطانیہ جو ہمارے دشمن جو تھے
ان کی سازش تھی۔ عرب والے عرب ریاستوں کے درمیان میں انہوں نے اسرائیل کو، یہودیوں کو تیار کر دیا۔ تو 1948 14 مئی کے اندر اس کا قیام، اور اس کے بعد عربوں نے کوشش کی مدافعت کے اندر 1948 میں ان سے جنگ کی، کامیابی نہ ہوئی۔ پھر 1956 میں نمبر 3، پھر 1963 میں، پھر 1973 میں، 1967 یہ تیسری جنگ تھی، 63 کا 67، اور چوتھی جنگ تھی 1973 میں۔ کامیاب نہ ہو سکے کہ پیچھے ان کی ہیلپ کرنے والے امریکہ، برطانیہ، یہ ان کی پشت پر کھڑے تھے۔ اور یہودی جو ہے، اس قوم کا مزاج یہ سخت خطرناک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان کی خفیہ کئی کانفرنسیں ہوتی رہی، مسلمانوں کے خلاف، اہل عرب کے خلاف۔ شب و روز انہوں نے کوشش کی۔ 14ویں جب ان کی کانفرنس ہوئی تھی تو انہوں نے اس وقت اس کانفرنس کے اندر اپنی ساری مسائی جتنی تھی کوششیں 3 نکات پر مرکوز کر دی، اپنی پوری توجہ 3 مقاصد ان کے تھے کہ ہم نے دنیا کے اندر کس طرح وقت گزارنا ہے۔ اس کے اندر ایک تو ان کا یہ مقصد تھا کہ اپنا جو قومی وطن ہے اس کا قیام، ہمارا تشخص برقرار ہے۔ دوسری یہ بات، دنیا کے اندر جتنا مالی نظام ہے، وسائل ہیں، ان پر ہم یہودیوں کا قبضہ ہو۔ یہ یہودیوں نے اپنا یہ اتنی کانفرنسیں کر کے نا، یہودیوں نے یہ ذہن بنایا دنیا کے اندر جتنے مالی وسائل ہیں ان سب پہ قبضہ کرنا، رات دن کی ان کی کوشش۔ اور تیسرا جو جس نقطے پر انہوں نے پوری توجہ کو مرکوز کر دیا، تیسری بات یہ کہ اسلامی ممالک کو نیست و نابود کرنا۔ جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کو آپس میں لڑانا ہے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ تو ان اپنے مضمون